عید ہزار ٹانگیا وہ لڑکی اس کا نام چھوڑ کر مری تھی جو صرف آرزو کے لیے تھا، جو اس کے ساتھ لگی سسک رہی تھی۔ زندگی ظالم ہوتی ہے، بہت ظالم۔ وہ اگر آپ کو خوشی دیتی ہے تو اذیت بھی وہی دیتی ہے۔ دن گزرے، ہفتوں اور پھر مہینوں میں وہ دونوں الگ تھے۔ نہ وہ اوبر پا رہی تھی، نہ اسے چھوڑنا چاہتی تھی، نہ اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ عجیب دل میں بے چینی تھی۔ وہ بھی تو تڑپ رہا تھا۔ رانیہ کی باڈی کو دفنا دیا گیا تھا، سب سچ باہر آ گیا، ہر کوئی گمسم تھا۔ مہک کی راتیں آنکھوں میں کٹنے لگی تھی۔ وہ شخص، اس نے سب کچھ بتا دیا جس سے پولیس کو کافی فائدہ ہوا۔ نواب کو پکڑ لیا، کئی بوڑھے لوگوں کو پکڑا۔ اس کی مدد کے چلتے اس کی سزا بھی کمی دی گئی تھی۔ کچھ کمشنر جمشید نے خود ریکویسٹ کی تھی۔ مہک کا دل بہت بے چین رہنے لگا تھا آج کل۔ وہ ماں بننے والی تھی، وہ آنسو آنکھوں میں رہتے تھے۔ وہ شخص اتنی قیمتی پلوں میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مہک کا دل بے قرار رہنے لگا تھا۔ عجیب دل کو بے چینی تھی۔ دل بس اسے دیکھنا چاہتا تھا، ان خوبصورت لمحوں میں اس کا ساتھ چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں تھا ساتھ۔ وہ سزا مکمل کر رہا تھا، اپنے اندھے پن کی بدلے کی آگ میں جھلسنے کی۔ اسی جنم 4 مہینوں سے وہ سولی پر لٹک رہا تھا۔ آرزوہان گھر میں رہتی تھی۔ رانیہ کی موت نے اس پر کئی دن تک اثر ڈالا تھا۔ وہ زیادہ وقت اب رخسار بیگم کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں سے دور ہونا کرب زدہ ہوتا ہے۔ رخسار بیگم نے ہمیشہ اسے بیٹی سمجھا تھا۔ آرزو نے شدت سے روتے معافی مانگی تھی جب رخسار بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ ایک شخص بھی تو کئی بار معافی مانگ چکا تھا۔ انسان بہت غرض ہوتا ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور جب وہی معافی کوئی انسان مانگتا ہے تب ہم معاف نہیں کر پاتے۔ ہم خود غرض ہیں، ہم خود کی معافی کی امید رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ وہ آج بھی تھکا ہارا گھر لوٹا تھا، 2nd فلور کے کمرے کے دروازے کو دیکھتا۔ دروازہ کھلا تھا، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تھکے ہارے قدموں سے اس کمرے کی جانب بڑھا اور وہ بہت رویا تھا، بہت گزارش کی تھی، لیکن وہ کان لپیٹے رکھتی تھی، شاید اسے اذیت نہیں ہوتی تھی اسے یوں دیکھ کر۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، محسوس چال کو پہچانتے جب کمرے میں بیٹھا وجود فوراً بیٹھ سے اٹھا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ اتنی ہمت تھی، تبھی فرار کا راستہ بہتر لگا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ سب دکھاوا تھا، لیکن وہ تکلیف میں تھی تو وہ اسے بھی دکھ دینا چاہتی تھی، لیکن آرزوہان اپنے 2 ہفتوں کے دکھ کا بدلہ اس سے 4 مہینوں سے لے رہی تھی۔ دروازہ بند تھا، وہ بند ہونے کی آواز سن چکا تھا۔ وہ شدت سے آنکھیں میچ گیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھ گیا، کندھے پر شال تھی، تھکا ہارا۔ وہ بہت اذیت ناک لمحہ تھا کہ اس کی حالت یوں تھی کہ اگر کوئی بھی دیکھتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ آرزوہان، وہ سسک پڑا، اس کی سانسیں گہری اور تیز چلنے لگی۔ اس کے رونے کی آواز دوسری جانب گئی جہاں وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ رو دی اذیت ناک آواز پر، تم جان لے لو گی، پلیز واپس آ جاؤ، میں کبھی کسی کی مدد نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا۔ وہ شدت سے تڑپتے بولا، دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ وہ آنکھوں پر ایک ہاتھ جما گیا، وہ رو دیا تھا۔ آرزوہان، مر جاؤں گا، سنا تم نے دانیال، سفیرہان مر جائے گا، تمہارے بغیر نہیں بچاتا کسی کو واپس۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اندر بیٹھی آرزو شدت سے لبوں پر ہاتھ جما کے دکھ سے سسکی روکی، سانسیں بند ہو رہی تھی۔ آرزو، آخری لمحوں میں ہی آ جاؤ، وائٹ روز، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ دوسری جانب کمرے میں ہچکی گونج گئی۔ وہ کتنی اذیت ناک لفظ بولتا تھا، تمہیں تکلیف دے کر سکون میں نہیں تھا، تم سیڑھیوں سے گری، مجھے بہت غصہ آیا تھا، تم خود کا خیال کیوں نہیں رکھتی تھی، وہ سسکتے بولا۔ اس کی آواز مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بیٹھا تھا، بکھری حالت میں، تم نہیں آؤ گی واپس، وہ بہت آہستہ آواز میں بولا کہ گہری خاموشی کے چلتے بامشکل آرزو نے بے آواز بہتے آنسوؤں میں اس کی آواز سنی تھی۔ ٹھیک ہے، مت آؤ، وہ ٹھہرے سانس پڑنے لگا، یوں جیسے سانس ختم ہونے لگی ہو، سرگوشی جان لیوا تھی۔ اس کی آواز بند ہوگی، آرزو کی آنکھوں میں سے آنسو بند ہو گئے۔ وہ سر پیچھے موڑے دروازے کو دیکھنے لگی، وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ دانیال، کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ رخسار بیگم نے اسے نیچے بیٹھے دیکھا، جو پاگلوں کی طرح ویران آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ وہ تو آرزو کو دیکھنے آئی تھی، بیٹی کی شفاق دلی پر وہ حیران تھی۔ 4 ماہ وہ اذیت سے گزرا تھا اور آرزوہان اتنی سنگ دل تھی کہ اسے دیکھتے ہی یوں گزر جاتی جیسے کوئی تعلق نہ ہو۔ چھوٹی ماما، اسے بولے نا، ایک بار معاف کر دے چھوٹی ماما، پلیز، وہ آپ سب کی بات مان لے گی۔ وہ شدت سے رو دیا، اس کی آواز اتنی تھی کہ سسکیاں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ بالوں میں ہاتھ دیے رو دیا، اذیت سے، غم سے۔ اسے بولے، اس کے سوا کسی کو نہیں چاہتا،
کس کس کی طرف نہیں دیکھا، ایک غلط نگاہ بھی نہیں. اسے بولے نہ حالات حق میں نہیں تھے. اسے بولے معاف کر دے، وہ اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے. اسے بولے بس ایک دکھاوا تھا. اسے بولے نہ بس بچے کون نام دینا چاہتا تھا. وہ رخسار بیگم کا ہاتھ پکڑتے بولا تھا. رخسار بیگم اس کی حالت پاس سے اٹھی تھی. باقی آرزوہان بہت بے رحم تھی، بہت زیادہ. یا تو اسے بولے مجھے مار دے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہچکیوں کے درمیان بولا. آرزوہان کی سانسیں اٹکی. وہ یوں رو رہا تھا جیسے آرزوہان روتی ہے. آج اذیت انتہا کو پہنچ گئی تھی. وہ آزادی چاہتا تھا. رخسار بیگم وہاں سے ہٹ گئی، خان بابا کے پاس گئی، پھر 5 منٹ بعد واپس آئی تھی. آرزو دروازہ کھولو، یہ رہے طلاق کے پیپر، سائن کرو اور آزادی دو خود کو بھی اور اسے بھی. کیا تماشا لگا رکھا ہے، جیسے تم سے غلطی نہیں ہوتی، جیسے تم نے کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگی، جیسے اس نے تو تمہیں کبھی معاف نہیں کیا. اس کا قصور کیا ہے؟ وہ دروازہ بجاتی اونچی آواز میں بولی تھی. اندر بیٹھی آرزو آنکھیں صاف کر کے اس نے دروازہ کھول دیا تھا. وہ واقعی ان کاغذات پر سائن کرنے والی تھی. اب ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہیں ماما. وہ نم آنکھوں میں بولی. سامنے ہی وہ دروازے میں بیٹھا تھا، بالکل پاگل فقیر کی طرح. اس نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی. آرزو اس کا نام تمہارا ہے، صرف تمہارا، وہ صرف تمہارا ہے. ٹھیک ہے، میں تم سے کچھ پوچھوں گی، مجھے جواب دو. ماہا ماں بننے والی ہے نا؟ اگر وہ تمہاری کزن نہ ہوتی اور وہ اکیلے تم سے ملنے آتی تو تمہارے ذہن میں پہلا سوال کیا ہوتا؟ رخسار بیگم پیپر ہاتھ میں پکڑے بولی. آرزو نے ماں کو دیکھا. تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ بے ساختہ بول گئی. پھر وہ خاموش ہو گئے. رخسار بیگم نے جزاتی نظریں اس پر ڈالی. آرزو لوگ بھی یہی سوچتے، بچے کا باپ کون ہے؟ کیا کہتا وہ باپ جو مرنے والا تھا؟ وہ لڑکی جس سے غلطی ہوئی کیا بتاتی؟ کہاں ہے شوہر؟ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ جو بیٹھا ہے نا، اس نے اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. شادی کی اس سے. اگر وہ اسے چاہتا تو اس کے ساتھ خوش ہوتا، یوں تمہارے آگے فقیروں کی طرح بھیک نہیں مانگ رہا ہوتا. رخسار بیگم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا. آرزو نے نیچے نظر ڈالی. وہ یوں ہی تو بیٹھا تھا کہ حالت پر آرزو سسک گئی. کیا روگ تھا اس کا دل کو چیرتا ہوا خالی کھلی عجیب آنکھیں. اس نے شادی خود کے لیے نہیں کی، اور رانیہ بھی یہ بات سمجھ گئی، تبھی اس نے مرنے سے پہلے اس کا نام جوڑ دیا. وہ تمہارے شوہر کو سمجھ گئی کہ تمہارا شوہر صرف تمہارا، اس کا نام بھی صرف تمہارا ہے. تو کیوں نہیں سمجھ رہی جب تم نے مجھ سے معافی مانگی؟ میں نے تمہیں معاف کیا. تم نے کیا کیا؟ وہی معافی وہ مانگ رہا تھا. تم خود غرض بن رہی ہو. اس دنیا میں کئی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے شوہر دوسری شادی کرتے ہیں، شوق سے دوسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں. انہیں پہلی بیوی کی اذیت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیا ایسا تمہیں لگ رہا ہے کہ اسے پرواہ نہیں ہے؟ اور کیا 4 سال تڑپاؤ گی؟ اگر نہیں رہنا چاہتی تو پکڑو انہیں سائن کرو. وہ پیپر آرزو کا ہاتھ کھینچ کر آگے کرتے اس میں رکھتے بولی تھی. آرزو نے پیپر کو دیکھا، یوں جیسے سانس بند ہو جائے گی. اس کی ماں روز اس کی سسکیاں نہیں سن سکتی. تم ایک بار ہی سب ختم کر دو. روز روز کئی لوگ تڑپتے ہیں. روز اس کی ماں روتی ہے، روز وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے، پھر بھی نیند نہیں آتی. کیا اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ وہ شادی بس ایک دکھاوا تھی. ٹھیک، اس نے دھوم دھام سے شادی کی کہ کل کو لوگوں کو پتہ چلے رانیہ رفیق دانیال کی بیوی ہے اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے. ایک روتی مرتی ہوئی لڑکی نے تمہیں دہائی دی کہ وہ شادی دکھاوا تھی. تمہارے شوہر تمہیں رو رو کا پکارا ہے. دل ہے تمہارے پاس. ہاتھ میں پکڑا پین اس کی جانب بڑھاتی وہ سنجیدگی سے بولی تھی. اس کے لہجے میں اکتاہٹ در آئی تھی. روز اذیت میں رہنا آسان نہیں ہوتا. میں دیکھوں گی جب حالات تمہارے ساتھ نہ ہوئے تب تم کیا کرتی ہو. وہ لب بینچتے بولی تھی. وہ وہاں سے چلی گئی. آرزو نے پین اور پھر پیپر کو دیکھا. وہ لب بینچ کے وہ پاگلوں کی طرح بیٹھا تھا. کندھے سے شال نیچے گر گئی تھی. آنسو بے آواز بہہ رہے تھے. وہ خاموش رہی. کہیں لمحے یوں ہی گزر گیا خاموش. وہ بس اس پیپر کو گھڑ رہی تھی جنہیں وہ بہت ہمت سے لے کر آیا تھا. لیکن پھر 4 ماہ اس سے معافی مانگی. روز ہمت کی ان پیپر کو اس کے آگے رکھے، لیکن روز ہمت جواب دے جاتی. اب تو اذیت سے دل پھٹنے والا تھا. لگ رہی ہو. وہ پیپر سائڈ پر رکھ گئی، پھر اس کے سامنے کھڑی ہوتی بولی. اس کی آواز میں پر مقابل نے سرخی بڑی نام آنکھوں سے اسے دیکھا. خیر لے کر آؤ بابا جی. وہ ابرو اچکا کر بولی تھی. خان نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا. وہ نیچے سر جھکا گیا. وہ نیچے بیٹھ گئی. شال اٹھا کر اس کے کندھوں پر رکھے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. وہ خاموش ہو گئی. اس کے ساتھ بیٹھ گئی. سر اس کے کندھوں پر رکھ دیا. وہ اسے بہت اذیت دے چکی تھی. شاید اتنی اذیت دانیال نے اسے نہیں دی تھی. دانیال کو لگا تھا وہ بہت بے رحم، لیکن وہ غلط نہیں تھا. وہ لڑکی صفاقت دل میں اپنی مثال آپ تھی، اور آج
دانیال سبیحان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، وہ برباد کرنے پر آئی تو خود کو بھی چھوڑا۔ تم نے کہا میں مر تو نہیں گئی؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، آنسو بغاوت کرتا ٹوٹ کر گرا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ کیا، غصہ آ رہا تھا، تم پر ڈانٹنے کو دل کر رہا تھا۔ کوئی ایسے چلتا ہے تمہاری آنکھیں کدھر ہیں؟ وہ گہرے سانس بھرتے بولا، لیکن لفظ درمیان میں اٹکے، غم غلط ہو رہا تھا، لیکن کچھ وقت درکار تھا۔ میری آنکھیں۔ وہ چند پل خاموش رہی۔ دانیال نے چہرہ اس کی طرف موڑ کر دیکھا۔ تم پر لفظ آہستگی سے ادا ہوئے، دل کو راحت بخش دینے والے الفاظ، چہرے پر مسکراہٹ کھینچنے والے چند بول۔ اتنی سی بات پر میں اسے چھوڑ دوں گا کیا؟ اتنی سی بات پر میں اسے چھوڑ دوں گا کیا؟ آنکھ بد دماغ سہی، میری جان تو ہے نا؟ وہ آہستگی سے جھکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھ کے سلگتے، دل کو سکون مل گیا، جسم میں سروریت دوڑ گئی، وہ مکمل ہو گیا۔ ایک کپ کافی وہ کچن میں داخل ہوتے بولا، آنکھیں چمک رہی تھی، پر تپش احساس کے تحت وہ پلٹ گئی۔ اس نے نیلی آنکھوں میں جان کا احساس جگانے والی وہ دو سحر طاری کرتی آنکھیں۔ وہ قدم اٹھانے لگا تھا، آرزو کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ سلپ پر ہاتھ رکھے وہ پیچھے کو قدم لینے لگی تھی۔ آج اس کا رزلٹ آنا تھا، وہ بہت پریشان تھی۔ اذیت ناک لمحوں کو 2 ہفتے گزر گئے، وہ ہر پل اس پر نظریں ٹکائے رکھتا تھا، اس کے قربت کے لیے، جبکہ آرزو خان کا ایک ہی کام تھا، اس سے بھاگنا۔ میں ٹیسٹ لیس، وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اتنا نزدیک کہ آرزو اس کی تپش بڑی سانسیں اس کے وجود پر برداشت کرتے گرنے کو تھی۔ مجھے میٹھی کرنی آتی ہے، وہ سائڈ سنبھال لبوں پر سجائے بولا۔ آرزو نے نظر چراتے ادھر ادھر دیکھا، دھڑکنیں اتنی بڑھ گئی تھی کہ دل مانو اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ ابھی مجھ سے بھاگ رہی ہو تم ایسا نہیں کر سکتی، میری چھوڑو، تمہارا دل تمہیں اجازت نہیں دے گا، آج رات مجھے تم ہمارے کمرے میں چاہیے۔ وہ نیچے جھکتے بولا، پھر تھوڑا اور جھکا۔ آرزو نے ہز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں لو دیتی جذبوں سے چمک رہی تھی۔ ان جذبوں میں وہ آرزو خان کو قید کرنا چاہتی تھی، اور آرزو خان بے سہارا ان جذبوں سے بڑی آنکھوں میں اٹک گئی، دل کی دھڑکنیں جیسے تھم گئی تھی۔ میں انتظار کروں گا وائٹ روز۔ وہ آہستگی سے جھکتے اس کے رخسار پر لب رکھتے بولا۔ آرزو خان نے زور سے آنکھیں مچی، سلپ پر ہاتھ رکھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرے، وہ اس کے کان کی لو پر جھکتے آہستگی آواز میں سرگوشیاں کرتا اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ آرزو جا، اور میرے لیے؟ مہا کچن میں داخل ہوتے بولی، پھر دانتوں تلے لب دبائے۔ آرزو کی آنکھیں فوراً کھلی، ہلچل سی ہوتی۔ اس نے دانیال کو دور کرنا چاہا تھا، جب وہ ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ خان دانتوں پر دانت جمائے، اس نے سختی سے پاؤں اٹھائے، اس کے پاؤں پر مارا کہ دانیال اچھل کر پیچھے ہوا تھا۔ اس نے آرزو کو دیکھا، اتنی جان کہاں سے آ گئی تھی اس میں۔ وہ بوڑھا سا منہ بنائے اسے آنکھوں میں وارننگ دیتا باہر ہال میں چلا گیا، جبکہ آرزو اور مہا کا کہکا گونجا تھا۔ سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے۔ آغا جی نے آرزو کو آواز دی تاکہ وہ اپنا رزلٹ دیکھ سکے، اور آرزو میڈم کچن سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ رزلٹ کیا دیکھتی، ایک پیپر بھی اچھا نہیں ہوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے باہر نکلی۔ مہا بھی ہال میں جاتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ علی لیپ ٹاپ صوفے کی ٹیک پر رکھے، رخ اس کی طرف کیے بیٹھا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا آرزو کا رزلٹ وہی دیکھا گا، تبھی ایسے بیٹھا تھا۔ آرزو باجی تیار ہو؟ علی نے دانت نکالتے اس سے پوچھا، جو صوفے کے نزدیک کھڑی تھی۔ سامنے دانیال اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کھانا نہیں کھانا کیا؟ دانتوں سے علی کو گھونٹتے وہ نروٹھے پن سے بولی۔ علی مزید دانتوں کی نمائش کر گیا۔ چلو سارے دعا کرو، ذرا میں رزلٹ دیکھوں۔ علی نے لیپ ٹاپ پر ہاتھ ڈالا، ادھر سب علی پر نظر ٹکائے بیٹھے تھے۔ آرزو کا دل دھک دھک کر رہا تھا جب علی نے چمکتی آنکھوں سے سر گھما کر آرزو کو دیکھا۔ سب لوگ اس کے بولنے کی امید میں تھے۔ آرزو باجی نے ٹاپ کیا ہے؟ علی چمکتی آنکھوں سے بولا۔ آرزو نے کھلے منہ سے اسے دیکھا، سر کو ہلایا جیسے اس نے غلط سن لیا ہو۔ سچ؟ آرزو حیرت سے بولی، چہرے پر تھوڑی سی چمک ابھری۔ وہ علی کو دیکھنے لگی، باقی سب بھی اس کے جواب کے منتظر تھی۔ ہاں نا، نیچے سے؟ علی کہکا لگا کر ہنسا، ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے تالی بجائی۔ وہ ہنستا ہوا صوفے سے نیچے گر گیا۔ سب لوگوں کے چہرے پر دبی دبی ہنسی ابھری۔ آرزو خان، نہ آرزو، دانیال صفیحان فزکس میں فیل ہو گئی ہے۔ علی نیچے بیٹھا ہنس رہا تھا، خوشی بھی اتنی تھی۔ کزن فیل ہوگی؟ دانیال نے لبوں پر 2 انگلیاں رکھی، مبادہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سب لوگوں نے گردنیں گھما کر آرزو کو دیکھا۔ مبارک ہو بیٹا، آغا جی بولتے بولتے ہنس دی۔ آرزو نے غصے سے دانیال کو گھورا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میرا پیپر نہیں کرنے دیا نا؟ مجھے غلطی آپ کی ہے، مجھے نہیں پڑھنا۔ اب وہ پیر پٹھے تھی اوپر بھاگے۔ دانیال صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ تگنی کا ناچ بیٹا،
سفیر صاحب کندھے اچکاتے بولے تو سب لوگ کہہ لگا کا حضیہ اب اسے منانے کا کام سارے انجام دینا تھا۔ دوپہر سے شام اور پھر رات ہوگی، وہ کمرے سے نہیں نکل رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے وہ موبائل پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی اچھا ہوا وہ فیل ہو گئی، فزکس میں سے جان چھوٹ جائے گی۔ موبائل سائڈ پر رکھتے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دانیال کی باتوں کو اور اس کے خواہش کو یاد کرتے گال دہک اٹھے، لیکن اس کی وجہ سے وہ فزکس میں فیل ہو گئی تھی اور ہرگز نہیں جائے گی۔ اس کے بعد وہ سکون سے سو گئی تھی، کسی کو بے سکون کر کے۔ رات کے 11 بجے رہے تھے، وہ مسلسل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماتھے پر بر ڈالے قدم کمرے سے باہر بڑھائے، وہ تو آج اسے بتانے والا تھا وہ کس قدر اس کی محبت میں گرفتار ہے، اسے کس قدر اس کی عادت ہو گئی۔ وہ کمرے کے سامنے کھڑا تھا، جیب میں ہاتھ ڈالتے ماسٹر کی نکالی، صرف اسی کے لیے ہی تو اپنے پاس رکھی تھی۔ آرزو خان تو جانتی بھی نہ تھی، وہ 4 مہینوں سے اپنے دید کی پیاس بجھانے اسے کئی گھنٹے تکا کرتا تھا۔ کاش وہ جان جاتی تو دانیال سفیر خان کو اتنا تڑپاتی، ہرگز نہ۔ دروازہ کھلتے وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے بیڈ پر اور تیرچے انداز میں لیٹے آرزو خان کے وجود کو دیکھا۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ چہرے پر معصومیت سجائے سو رہی تھی۔ دانیال بیڈ پر جاتا اس کے پاس نیم دراز ہوا تھا، نظریں ابھی آرزو کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ آرزو دانیال سفیر خان اس کے پلکوں پر انگلی پھیرتے وہ مدھم گمبھیر آواز میں بولا، لہجہ خمار برسا رہا تھا، تو مجھے قابو کرنے میں تم کامیاب ہو گئی۔ بلاہر کان کے پیچھے جھکتے وہ بڑی آواز میں بولتے کان کے لو کو لبوں سے چھو گیا۔ آرزو خان نیند میں کسمسائی تھی، وہ کئی دنوں سے اس سے دوری پر تھا اور اب دوری سہانے رخ تھی۔ وہ لڑکی اس پر یوں قابض ہوئی تھی کہ وہ جو بولتی تھی دانیال خان وہی کرتا تھا۔ اب میری حدوں میں قید ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے چہرے پر مکمل جھکتے وہ لو دیتے نظروں میں سمندر جیسے گہرے جذبات سمائے بولا۔ آرزو اپنے وجود پر بوجھ محسوس کرتے یکدم آنکھیں کھول گئی تھی۔ کچھ پل بعد ہی وہ اپنی سچویشن کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ آرزو خان نے پھیلی آنکھوں سے دانیال کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ بساطا آرزو کے لبوں سے پھسلا اور دوسرے ہی لمحے وہ دانتوں تلے لب دبا کے اس کے گال کا گڑا گہرا ہوا۔ دانیال کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نے چھاپ چھوڑی تھی۔ تمہیں قید کرنے کی کوشش؟ وہ اس کے چہرے پر جھکتے آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ اس کی بات سنتے آرزو کی بیک بون میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ مشک پڑتے حلق کو تر کرتے وہ اٹکتے لہجے میں بولے، کیونکہ دانیال بڑی سرے سے جھکتے اس کے چین پر لب رکھتے اس کا پور لرزا چکا تھا۔ سچ بول رہا ہوں۔ آرزو خان نرمی سے جھکتے وہ اس کے لبوں کو گوشے کو اپنے لبوں سے چھوتا، آنکھیں بند کر کے اس کی حرکت پر آرزو کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ تمہاری عادت ہونے لگی ہے دانیال سفیر خان کو اب میری شدت سہنے کو تیار رہنا، میں مزید انتظار نہیں چاہتا۔ وہ بولتے بولتے اس کے لبوں کے بھیگے کناروں کو انگوٹھے کے پور سے سہلاتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک کہ آرزو بس اسے دیکھ گئی تھی۔ کئی پل وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں سب اپنے اندر سما لینے کی جستجو تھی۔ یکدم آرزو کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ بار بار پلکیں جھپکنے لگی تھی، شاید یہ سوچنے کے وہ خیالوں میں ہے، لیکن وہ سرد ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے مدہوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا اور آرزو کو اب ایک دم ہی اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا، کیونکہ وہ کوئی خیال نہیں دیکھ رہی تھی، نہ ہی وہ کوئی خواب تھا، وہ اس کے سامنے ہی تھا۔ یقین کر لو وائٹ روز، میں تمہارے سامنے ہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتی بے یقینی کو دیکھتے وہ مدہوشی میں بولتے اس کی شہرک پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھتے بولا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھی، دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ جب دانیال نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تار کرتے اسے گمبھیر نظروں سے دیکھا کہ آرزو کو اپنی سانسیں حلق میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ وہ بڑی بے باکی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے سہلا گیا۔ آپ کی وجہ سے فزکس میں فیل ہو گئی، وہ لب کچلتے بولی تھی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے، پھر بھی کہکا ہوا میں گونجا۔ آرزو نے شدید خفگی سے اسے گھورا۔ خان وہ دانت کچکاتے بولی، میں واپس پیپر نہیں دوں گی، مجھے نہیں پڑھنا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، جسے محسوس کرتے وہ ٹھنڈی آ بڑھ گیا۔ اچھا مت پڑھنا، بس جیسا تم چاہو۔ وہ اسے ہسار میں لے گیا۔ آرزو خان کی آنکھیں چمک گئی۔ اندھے کو کیا چاہیے تھا دو نین، وہ تو پہلے ہی بے پڑھائی سے بھاگتی تھی۔ سونے پر سہاگا اسے پڑھنا نہیں پڑے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی مقابل شخص یہ بات شاید مشکل سے ماننے والا تھا۔ بس مجھے پاس کر لو، باقی مجھے نالائق بیوی قبول ہے۔ وہ اس کی کمر پر گرفت سے ساتھ کرتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنا، وہ شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، ہسار تنگ ہو گیا، دھڑکنیں زور و شور سے دھڑکنے لگی تھی۔ تم اگر سمجھ سکو تو اتنا کہنا کہ تم سے ہم اگر ہیں تو صرف تمہارے ہیں۔
وہ اس کی چارک پر لب رکھتے مدہوش ہوا تھا۔ ایک سروریت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس سے پا لینے کی خواہش انگڑائی لیتے بیدار ہوئی تھی۔ ہان، میں سچ میں پیپر نہیں دوں گی، وہ لبوں پر زبان پھیرتی بولی۔ حلق خشک ہو رہا تھا، یوں وہ اس کے حصار میں قید تھی کہ ہلنا بھی مشکل لگ رہا تھا جب وہ اس کے وجود پر چھانے لگا۔ وہ تو میں دیکھ ہی لوں گا، کیسے نہیں دو گی پیپر؟ اس کی گردن پر محبت نچھاور کرتے ہوئے لب دبائے بولا۔ آرزو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، وہ کسی اچھے جملے کی امید میں تھی۔ ہان اب وہ بولنے ہی والی تھی جب وہ شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے الفاظ قید کر گیا کہ آرزو خان اس کی شدت سے گھبراتی، اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ کے مکمل اسے خود میں گم کرتا چلا گیا تھا۔ بہت چاہتا ہوں تمہیں بد دماغ لڑکی، اتنا کہ اگر کسی اور کے بارے میں سوچوں میرا دل مجھ سے ہی بغاوت کرتا بند ہونے لگتا ہے۔ وہ باری سانسوں کے درمیان اس کے کانوں میں دل دھڑکا دینے والی سرگوشیاں کرنے لگا تھا۔